الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ طیبہ کا جو پہلا حصہ تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے شرک کی بات چل رہی تھی کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو فرض واجب نہیں ہیں لیکن لوگ عقیدت میں، تعظیم میں کرتے ہیں، تو کیا وہ شرک ہیں یا بدعت ہیں؟ تو جیسے چادریں چڑھانا ہے، تو شرک کی تعریف جب سمجھ آ جاتی ہے کہ صفت ایک ہو اور اس میں دو یا دو سے زیادہ سیم صفات کے ساتھ ہر چیز ایک جیسی ہو، وہ شریک ہوں، تو شرک کہلایا جائے گا۔ اگر دین میں یہ ہوگا تو پھر جو ہے وہ تو شرک ہے، کفر ہے۔ اگر دنیا میں ہے تو شراکت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ اس لفظ کو اتنا بھاری نہ بنائیں۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص چادر چڑھاتا ہے کسی قبر پر، اپنے بزرگ کی، والد کی، والدہ کی، استاد کی، شیخ کی، کسی کی بھی، تو اس کا تعلق چونکہ زندگی میں اس کے ساتھ رہا ہے، پھر اگر اس کو شرک کہا جائے تو شرک کے لیے اگر یہ صفت مانی جائے کہ قبر پر چادر چڑھانا یا مزار پر چادر چڑھانا، تو اس صفت میں شمولیت کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العالمین معاف کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اس کے لیے پھر اللہ کا بھی قبر یا مزار ہونا چاہیے نا، معاذ اللہ۔ وہ تو حی قیوم ہے، ازل سے ہے، ابد تک زندہ رہے گا، حی قیوم ہے، خود سے ہے۔ تو اس لیے یہاں شرک کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایک الگ بات ہے جو پھر وہ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں اس کے لیے ایک الگ گفتگو ہے، انما الاعمال بالنیات کے لحاظ سے، وہ پچھلے نم کی بھی تھی تھوڑی سی۔ پھر اس طرح کعبہ شریف کی مثال ہے، اگر یہ کہا جائے کہ کعبہ کہاں، بھی اس پر بھی تو غلاف چڑھایا جاتا ہے نا، تو کہے جی نہیں کعبہ کہاں، اور دنیا کے دوسرے مقامات کہاں؟ یقیناً کعبہ شریف، کعبہ مقدسہ، بیت اللہ، یہ تو سب سے افضل مقام ہے نا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی میکسیمم تجلیات ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے نماز کے دوران سمت مقرر کی ہے، اس کے لیے اس کی طرف سجدہ ہے، کعبہ کو سجدہ نہیں ہے۔ کعبہ کو سجدہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے کعبہ کو سجدہ کیا تو اس نے شرک کیا ہے، یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا جو کعبۃ اللہ ہے اس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے، اسی طرح اولیاء کرام ہیں، ان کے مزارات ہیں، ان کے اوپر چادر چڑھائی جاتی ہے، لوگ چڑھاتے ہیں، غلاف چڑھاتے ہیں۔ کعبہ کے غلاف پر وہ لوگ کہتے ہیں پھر جی کہ چادر کہاں مزارات کی، اور کعبہ شریف کا غلاف یا چادر کہاں، تو دونوں کو ایک دوسرے کے غلاف پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، گزارش یہ ہے کہ بحمدللہ تعالیٰ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ کعبہ جو ہے، کعبہ شریف افضل ترین جگہ ہے، مگر صرف بات اتنی ہے کہ اگر کچھ لوگ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مستقل طور پر استغفر اللہ استغفر اللہ اپنے ہی جیسا بشر کہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، تو آپ کی بشریت کو وجہ شبہ قرار دیتے ہیں، نہ کہ نسبت نبوت کو، تو پھر ہم ذرا سی دیر کے لیے کعبہ کی نسبت فضیلت کو ایک طرف رکھ کر اس کے اور دیگر مقامات کے درمیان محض ایک عمارت ہونے کو کیوں وجہ شبہ قرار نہیں دے سکتے؟ تشبیہ دے سکتے ہیں نا، دے سکتے ہیں۔ کعبہ شریف تو بہت افضل ہے، لیکن بات کی ہے، ایک بات کی، جیسے لوگ کہتے ہیں جی ہماری طرح بشر تھے، ایک بڑے بھائی کے استغفر اللہ نے ہدایت عطا فرمائے، ہاں صفت نبوت کو اگر نکال دیں گے تو پھر تو مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کو آئیں گے انشاءاللہ، انما انا بشر مثلکم یوحی الی وانما الہکم الہ واحد، پھر اس آیت کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت ہمیں عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب اگر عمارت کعبہ کو ایک عام عمارت کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کی دیواروں کا چاروں طرف سے کپڑے میں لپٹا ہوا نا صرف باعث تعجب ہوتا ہے، اور عقل سلیم کو بھی تسلیم کرنے
جیسے وہ ہچکچاتی ہے، عقل سلیم جو ہے وہ بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے کہ جمادات یعنی پتھروں کے ساتھ کپڑے کا کیا تعلق ہے، اور اللہ کے ساتھ پھر چادر یا غلاف کا کیا تصور ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ایسے ہی نا، ویسے مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن اب کیا کریں، معاشرے میں یہ باتیں کر کے لوگوں کو اصل سے پھیر دیتے ہیں، پھر ان فروئی مسائل میں گسار رکھتے ہیں۔ ہر طرف یہی حال ہے، اللہ ماشاء اللہ کسی کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی بخشی ہے، اور ہدایت میرا انہی کو بخشی ہے جن کا ذریعہ معاش کوئی اور ہے، دین نہیں ہے، ساری شامل ہے اس میں۔ عزیزان گرامی قدر، کعبہ پر غلاف چڑھانا اعتراف عظمت کے لیے ہے، کعبہ شریف کے تقدس کے لیے ہے، اور کعبہ شریف کے اظہار احترام کے لیے ہے۔ کعبہ شریف پر ہر سال ایک نیا غلاف چڑھانے کا مقصد اس کی اس نسبت کا اظہار اعتراف ہے جو اسے ذات باری تعالیٰ سے حاصل ہے۔ کعبہ شریف کو نسبت ذات باری تعالیٰ سے حاصل ہے۔ پھر سارے انبیاء دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، پھر حضرت آدم سے اس کی اگر ہم کعبہ کی تعمیر کی طرف توجہ کریں تو، ورنہ اس نسبت کو ہٹا کر دیکھا جائے تو یہ سب کچھ ہمیں فضول خرچی نظر آئے گی نا، لیکن نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اس کے برعکس جب کسی انسانی قبر پر چادر یا غلاف چڑھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے مدفون جو انسان ہے اس کے اندر اس کے کپڑے کا بنیادی رشتہ کہ زندگی میں وہ پہنتا رہا ہے وہ تصور ذہن میں ابھرنے لگتا ہے۔ اس لیے کہ انسان اور کپڑے کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لہذا مزار پر چادر یا کپڑے کا چڑھانا اس کے جسم انسانی سے بنیادی تعلق کی بنا پر بدرجہ اولا جائز اور قرین معقولیت لگتی ہے۔ کچھ شرک یا بدعت میں کوئی تعلق نہیں آتا، اس کے کیا تعلق ہے؟ عزیزان گرامی قدر، انسان کی اس دنیا میں آنے کے وقت فطرت اہتمام لباس نہیں کرتی۔ ہر بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، بلکہ اسے بالکل برہنہ پیدا کر کے پھر اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو اب کپڑے پہناؤ، اس کو صاف ستھرا کر کے۔ گویا بچہ زائدگی کے وقت مرزا بید رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کا مصداق ہوتا ہے۔ شعر کیا ہے؟ فارسی ہے: تنم ز بندے لباس تکلف آزاد است، تنم ز بندے لباس تکلف آزاد است، برہنگی با برم خلط خدا داد است۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ میرا جسم لباس تکلف کی قید سے آزاد ہے، اور برہنگی خود ایک ایسی خدا داد خلط ہے جو مجھے فطرت نے عطا کی ہے۔ تو شاعرانہ ایک خیال ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور کرم فرمائے، ایسی خام کا اپنے ذہن کو، دل کو صاف صاف رکھا کرے، فروئی مسائل میں نہ گھسا کرے۔ یہ میں نے سارے تھوڑے سے فروئی مسائل شروع کیے ہیں تاکہ ہمارا ذہن کلیئر ہو کہ ہم جو ہمارا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، انیب بننا ہے، منیب بننا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کا قرب حاصل کرنا ہے، تاکہ ہم اس طرف لگیں۔ ہم ادھر ہی ان بکھیڑوں میں پڑے رہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو پڑے رہے انہیں کچھ نہیں ملا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔